السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ BSc انگلش فورتھ ایئر اینڈ ٹوڈے آج ہمارا اس کا جو ہے سلسلے میں لیکچر نمبر 1 ہے اور لیسن نمبر 1 دیٹ از دا ڈیمڈ ہیومن ریس بائی مارک ٹوین. یعنی سب سے پہلے ہم ٹائٹل کو دیکھتے ہیں. دا ڈیمڈ ہیومن ریس، اس کا مطلب ہے یعنی ملعون نسل انسانی، کاسٹ ہیومن ریس. جو اس کا رائٹر ہے اس کا ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں. یہ جو ہے وہ بہت ہی ایک مشہور مارک ٹوین جو ہے امریکہ کے مشہور نثر نگار ہیں. اسے امریکن نثر کا بانی بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے اس لیسن میں جو کہ ایک بہت ہی کنٹمپلیٹیو اور سٹائریکل ایسے ہے. سٹائر کا مطلب ہوتا ہے کہ معاشرے میں موجود جو بھی ہماری برائیاں ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی جو اس کی لینگویج جو ہے وہ شارپ لینگویج یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر طنز کا نشانہ بنانا، یعنی اس کو کرٹیسائز کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ ایک سٹائریکل ایسے ہے. اس مضمون میں، اس ایسے میں مارک ٹوین نے انسانی فطرت کے جو تاریک پہلو ہیں ان پر جو ہے اس نے ان کی اسٹڈی کی ہے، ان پہ اس نے روشنی ڈالی ہے اور انسان کا اس نے کمپیریزن کیا ہے مختلف جانوروں کے جو ٹریٹس ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں ان کے ساتھ. اب یہ جو مارک ٹوین ہے دراصل وہ اس کی ہم سب سے پہلے دیکھیں، اس کی ہم اسٹوری کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اس نے اس میں کہا ہے کہ اس نے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے انسان کے برے اعمال کی وجہ سے. اس نے کہا ہے کہ بے شک انسان جو ہے اس کہا جاتا ہے اپیرنٹلی ظاہری طور پر وہ کراؤن آف دا کریشن ہے، کراؤن آف دا یونیورس ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن مصنف جو ہے رائٹر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ انسان جو ہے جانوروں کے مقابلے میں بہت ہی کمتر اور گھٹیا ہے. اس نے کہا کہ یہ ڈارون کا جو تھیوری آف ایوولوشن تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے. اس نے اس کو جو ہے بالکل ہی اس کو ڈینائی کیا ہے، اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اس نے کہا کہ انسان جو ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے، اس نے ان سے بہتر نہیں ہے. انسان جو کبھی جانوروں سے ایک ہائر اکارڈنگ ٹو ڈارون کمپلیکس اسٹرکچر میں ڈیولپ ہوا تھا، ریپٹائلز، فش، برڈس، لیکن آج کا جو انسان ہے وہ اپنی ٹریٹس کی وجہ سے، اپنی کریکٹرسٹکس کی وجہ سے، اپنی سیلنٹ فیچرز کی وجہ سے ان اینیملز، ایون جو مائنر برڈز ہیں یا انسیکٹس ہیں ان سے بھی بدتر ہے. اور انسان جو ہے ان کی کمزوریوں کی وجہ سے اور اس کی جو برائیاں ہیں اس میں موجود اس کی وجہ سے. اب ہم اس لیسن اس نے یہ اس نتیجے پہ وہ کیوں پہنچا ہے، کن خصوصیات کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جانوروں سے کمتر اس نے سمجھا ہے. تو اب ہم جو ہے ان خصوصیات کو 1 by 1 دیکھتے ہیں. اس میں سے پہلی جو ہماری کریکٹرسٹک ہے دیٹ از مین از کرول. انسان جو ہے وہ جانوروں سے زیادہ ظالم ہے. اس نے کہا انسان مارک ٹوین کے اس کا جو آبزرویشن ہے اس کے مطابق انسان جانوروں کے مقابلے میں زیادہ ظالم ہے. اس نے انسان کا کمپیریزن کیا ہے ایناکونڈا سے. اس نے کہا کہ انسان جو ہے جیسے کہ مذہبی اختلافات کی وجہ سے بھی دوسروں کو اذیتیں دیتا رہتا ہے. اس نے جو ہے ایک مثال بھی دی ہے کہ ایک انگلش نواب نے، انگلش ارل نے، اس نے چند شکاریوں نے اس نواب کے لیے شکار کا انتظام کیا. انہوں نے 72 بیفلوز جو ہیں وہ شکار کی، لیکن اس نے ان کو ضرورت صرف ایک بیفلو کی تھی، لیکن انہوں نے 72 کو شکار کیا، ان کو مار دیا اور باقی 71 کو ایسے ہی چھوڑ دیا. تو انسان بھی ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان بھی اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اذیت دے کے، ان کو نقصان پہنچا کے ہمیشہ خوش ہوتا ہے. جیسے کہ بلی جو ہے وہ چوہے کو خوفزدہ کرتی ہے لیکن اسے زخمی نہیں کرتی، نہ ہی وہ اس کی آنکھیں نکال کر کھاتی ہے، نہ اس کی کھال ادھیڑتی ہے. جبکہ جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے دشمنوں کی آنکھیں نکالنے میں جو ہے اس میں بھی تسکین محسوس کرتا ہے اور ان کو اذیت پہنچا کے خوش ہوتا ہے. اور دوسری جو اس سلسلے میں انسان کی ٹریٹ ہے، کریکٹرسٹکس نے جو ڈسکس کی ہے دیٹ از مین از گریڈی اینڈ مائزرلی. انسان جانوروں کی نسبت زیادہ جو ہے وہ لالچی ہے. اس نے کمپیریزن کیا ہے شہد کی مکھیوں کے ساتھ، اسکوئرلس کے ساتھ اینڈ اینٹس کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ انسان فطرت کے لحاظ سے بہت لالچی ہے. وہ اپنی ضرورت سے زیادہ دولت جمع کرتا ہے، جس دولت کے حصول کے لیے وہ پھر ظاہر ہے جائز اور ناجائز طریقے اپناتا ہے. لیکن جانوروں میں اس قسم کا جو لالچ ہے وہ نہیں ہوتا، نہ ہی جانور ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. وہ اپنی خوراک کے لیے ایک لمیٹڈ جو ہے ایک کوانٹٹی جو ہے وہ اس کو سٹور کرتے ہیں. جیسے کہ گلہریاں اور بیز، شہد کی مکھیاں اپنی ضرورت کے مطابق ونٹر سیزن کے لیے جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی وہ خوراک ذخیرہ کرتی ہیں. لیکن انسان کو دیکھیں مختلف قسم کے وہ چیزیں ذخیرہ کرتا ہے، پھر جیسے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ان کو بیچ دیتا ہے. جیسے آٹے کا بحران آ گیا، گندم کا بحران، چینی کا بحران.
ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی نیچر میں کیسے گریڈی ہے اور جانور ایسا نہیں کرتے. تھرڈ جو کریکٹرسٹک اس نے جو ہے مینشن کی ہے جس کی وجہ سے انسان جانوروں سے بدتر ہے، وہ کہتا ہے کہ مین جو ہے بد کردار ہے، کردار کے حوالے سیکشولی پرورٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اس نے انسان کو کہا کہ بدتمیز ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے کردار میں مضبوطی نہیں ہوتی، وہ زبردستی لوگوں کے ساتھ فیمیلس کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتا ہے، ایک اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری یعنی کہ اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی بھی کر لیتا ہے، ناجائز تعلقات بنا لیتا ہے. کہتا ہے کہ جو برڈز ہوتے ہیں جیسے کہ مرغ روسٹرز جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ جبرن نہیں کرتے بلکہ دوسری مرغوں کی مرضی سے ایسا کرتا ہے. تو انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہو. اس وجہ سے اس نے انسان کو جو ہے جانوروں سے بدتر کہا ہے. ایک اور جو کریکٹرسٹک ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ریونجفل ہے. انسان جو ہے نا بڑا منتقم المزاج ہے. انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اگر اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو جو ہے بدلہ لینا چاہیے. انسان جو ہے مذہبی جنونی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان جانوروں کے اللہ تعالیٰ نے چوتھی جس کی کریکٹرسٹک ہے مین از مینیک ان ہز ایسپائریشنز. انسان جو ہے جنونی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند بنایا ہے، اس کو سوجھ بوجھ دی ہے، جس کی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. کہ انسان میں اور جانور میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جانوروں کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو انسان کیا کرتا ہے جب اس کو کسی سے اختلاف ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی مذہبی معاملہ ہو یا پولیٹیکل کوئی سچویشن ہو، تو اس کے اندر ٹالرنس جو ہے برداشت کا مادہ نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے. جیسے ہی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اگر اتنا جنونی ہوتا ہے کہ اپنے بات سے اختلاف رکھنے والے لوگوں کے گلے بھی کاٹ دیتا ہے. اس کو ہم انگلش میں کہیں گے فنیٹک ٹالرزم کی اس ڈگری تک انٹالرنس ہوتی ہے اس کے اندر. تو ریلیجیس اور پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے وہ ان کے گلے کاٹ دیتا ہے. انسان نے اس دنیا کو قبرستان بنا دیا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ انسان اس نے ایکسپیریمنٹ میں اس نے کہا کہ انسان کو اس نے ایک ڈاگی بلی کے ساتھ ایک پنجرے میں بند کیا، اور یہ اس نے مشاہدہ کیا کہ سب خوشی سے رہ رہے ہیں، جبکہ انسان اس کے اس کے مقابلے میں اس دنیا میں کیسے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، حالانکہ آپس میں لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں. تو اس کے مطابق اس نے بہت سارے اگزامپلس بھی دی ہیں. پھر اس نے کہا کہ فرینچ ریولوشن 1799 میں جو فرانس میں سٹارٹ ہوئی تھی، اس میں بھی لوگوں کا قتل عام کیا گیا، ان کو بے دریغ ان کو قتل کیا گیا بغیر کسی رحم کے. تو یہ بھی ایک ایسی کریکٹرسٹک ہے جو انسان کو جانوروں سے بدتر بناتی ہے. انسان جو ہے دنیا کی تباہی کا سبب ہے. تو جبکہ جانور جو ہوتے ہیں وہ سارے جنگل میں ہنسی خوشی رہتے ہیں، پرامن انداز میں رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو بلا وجہ قتل نہیں کرتے، وہ انسانوں سے بہتر ہیں اس معاملے میں. تو ان تمام ایکسپیریمنٹس اور نکات کی وجہ سے اپنی آبزرویشن ایکسپیریمنٹس اور ایویڈنسز جو ہیں اس نے اکٹھے کیے ہیں. یہ شاکنگ ہیں لیکن ہمارے یہ کنونسنگ ہے اور ایکسیپٹیبل ہیں. اور اس لیسن میں مارک ٹوین نے بہت ہی سنسیئرلی انسان کو آئینے میں اس کا جو بدصورت چہرہ ہے وہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آج کا جو انسان ہے وہ انسانیت سے محروم ہے. تو اس ایسے کا جو مین آبجیکٹ ہے وہ سٹائر ہے اور ایکسپوز کرنا ہے کہ انسان کی ہیومن بیئنگس کے اندر کیا کیا ویکنیسز ہیں اور ان کو کریکشن اور ریفارمیشن کی ضرورت ہے. اور ہمیشہ بہتری کی ضرورت انسان کے کردار کے اندر موجود رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو سمجھ اور بوجھ انٹیلیجنس دی ہے اور اس کے پاس تعلیم ہے، وہ اپنے کریکٹر اور پرسنالٹی کے اندر یہ تبدیلیاں بہتر جو ہے اس کو بنا سکتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا رائٹر the man must justify his behavior, conduct and character that he is best of all the creations. اگر اس نے یہ اشرف المخلوقات کا تاج اپنے سر پہ سجانا ہے تو اس کو اپنے کردار، اپنے رویے، اپنے برتاؤ سے اور لوگوں کے ساتھ جو اس کا ملنا جلنا ہے اور معاشرے میں کیسے وہ رہتا ہے اس کو یہ ثابت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اس نے امپورٹنٹ پوائنٹس میں لکھے ہیں. یہ سارے کے سارے اس کے اپنے ایکسپیریمنٹس ہیں اور اس کی اپنی آبزرویشن ہے. پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مین جو ہے اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے، جبکہ جانور جو ہیں وہ اپنے خواہشات کے غلام نہیں ہوتے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا، یہاں پہ ہم اپنا لیکچر نمبر 1 اینڈ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ تمام پوائنٹس جو ہیں سمجھ میں آ چکے ہوں گے. یونیورسٹی جو کے حوالے سے جو امپورٹنٹ کویشچنز ہیں وہ کون کون سے اس چیپٹر میں سے آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں، آپ نے اس کو سالو کرنا ہے، وہ ہم لیکچر نمبر 2 میں ڈسکس کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ. اسٹے سیف، اسٹے ہوم.